بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی پہلی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے سفلی عمل یعنی جادو ٹونا کی مذمت کے بارے میں۔ یہ روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے روایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تطیر ولا من تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتا کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد، کہ جو بدفعلی نکالے یا جس کے لیے نکالی جائے، جو کہانت کرے یا جس کے لیے کی جائے، جو جادو کرے یا جس کے لیے کیا جائے، وہ ہم میں سے نہیں، اور جو کاہن کے پاس آیا اور اس کی باتوں میں اس کو سچا سمجھا، اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ تشریح کے طور پر عرض ہے کہ اسلام نے زمانہ جاہلیت کے من گھڑت اعتقادات اور فرضی تصورات کو ختم کیا اور مسلمان کے عقائد کی قرآن و سنت اور عقیدہ توحید کے ٹھوس، مضبوط اور محکم دلائل پر بنیاد رکھی ہے، اور توہمات، خیالات فاسدہ اور شیطانی افکار کی سختی سے تردید کی ہے، جن میں سے کچھ کا بطور خاص یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، بدفعلی۔ جیسے زمانے جاہلیت میں اگر کسی نے سفر کرنا ہوتا تو وہ ایک پرندہ چھوڑتا تھا، اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑان بھرتا تو سمجھا جاتا کہ اس سفر میں کوئی مصیبت آئے گی، اور اس بدفعلی کی بنیاد پر سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا جاتا، اور اگر دائیں طرف اڑتا تو اس کو نیک شگون تصور کرتے اور سفر پر چلے جاتے۔ جیسے آج کل بھی لوگ گھر کی چھت پر الو بیٹھنے سے کسی کی موت یا پریشانی کو بدشگونی کے طور پر لیتے ہیں، یا کالی بلی کے گزرنے کو برائی کا پیش خیمہ تصور کیا جاتا ہے، خالی قینچی چلانے کو جھگڑے کا سبب سمجھتے ہیں، آنکھ کے پھڑکنے کو بری خبر کے آنے کا شگون سمجھا جاتا ہے، اور ہاتھ کی کجلی کو مالداری کا شگون تصور کیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اسی زمرے میں آتی ہیں، ان کا حقیقت سے یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ جس نے بدفعلی کے نتیجے میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، گویا اس نے شرک کیا۔ من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، یہ روایت کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اسی طرح نسائی کے اندر ہے الطیرۃ شرک، تو طیرہ عربی زبان میں بدفعلی کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہانت کرنے والا، کاہنوں یا نجومیوں کے پاس جانا اور اپنی قسمت کے فیصلے ان سے معلوم کرنا جن کو خود اپنی قسمت کا حال بھی معلوم نہیں، یا ان سے خیر کی، کامیابی کی توقع کرنا جن کی اپنی دکانداری آپ کے آنے کے رحم و کرم پر ہے۔ تو اس سے بڑھ کر جہالت اور کم عقلی کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو ہاتھ کی لکیریں دکھا کر اپنی قسمت کا پتہ لگوانا وغیرہ وغیرہ سب اسی زمرے میں آتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نجومی اور کاہن سے اپنی قسمت کا حال پوچھے، اس کی 40 دن تک نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی، تو جو ظالم خود یہ کام کرتا ہو اس کے اپنے دین کا کیا اعتبار ہوگا؟ یہ روایت امام مسلم، ابو داؤد اور ترمذی تینوں نے روایت فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء لم يقبل له صلاة 40 لیلہ۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو خود جادو ٹونا اور سفلی عمل کرے وہ بھی، اور جس کی خاطر کرے وہ بھی، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کا انکار کیا، یعنی اپنے عمل سے اس کا انکار کیا، کیونکہ دین تو ان باتوں کو کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جن میں سر فہرست شرک اور دوسری چیز فرمائی جادو ٹونا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 5 لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ نمبر 1، شراب اور نشے کا عادی۔ نمبر 2، جادوگر۔ نمبر 3، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا۔ اور نمبر 4، کاہن جو غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتا ہے۔ نمبر 5، احسان جتلانے والا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے قوت مردانگی کو ختم کرنا۔ یہ روایت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے ذکر فرمائی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیس منا من خصی او اختصا، کہ جس نے کسی کو خصی یعنی نامرد کیا یا خود ہوا، دونوں کرنے والا اور کروانے والا، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شریعت نے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے متعین فرمائے،
اور ان ضرورتوں میں افراط و تفریط سے منع فرمایا، جیسے جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا مبارک عمل جاری فرمایا، لیکن اس میں تفریط یعنی کمی کرنا، بالکل اپنے آپ کو نامرد کر لینا، یا افراط یعنی حد سے تجاوز کرنا کہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی شہوت کو پورا کرنا اور بدکاری کرنا، دونوں باتوں سے منع فرمایا اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوان حضرات کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ جلدی نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں غیر محرم کی طرف اٹھنے سے، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے، اور جو نکاح کی قدرت یعنی مالی وسعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، روزے اس کے لیے ڈھال ہیں۔ اس لیے جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مردانہ قوت ختم کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا، کیا میری سنت اور سیرت یعنی نکاح کرنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور جس نے یہ کام کیا وہ میری امت سے ہی نہیں۔ تو اتنی سخت وعید ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ ایسا کرنے والے کو آپ نے اپنی امت سے ہی نکال دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر استطاعت ہو تو جتنا جلد ہو جائے نکاح انسان کر لے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو کثرت سے روزے رکھے۔ تیسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے حسد، کہانت اور چغل خوری کرنے والا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ۔ حسد کرنے والا، چغل خوری کرنے والا اور کاہن، ان کا میرے سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کرنے والے کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1، حسد کرنے والا، یعنی کسی کی خوشی کو برداشت نہ کرنے والا، کیونکہ حسد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا نام ہے کہ یہ نعمت اور خوشی اس کو کیوں مل گئی، حالانکہ جس کو جو نعمت یا خوشی اور کامیابی ملتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے اور اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے، جس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حسد وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمانوں پر کیا گیا، اور حسد وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے زمین پر کیا گیا۔ تو آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ حسد تھا، اور زمین پر جو سب سے پہلے گناہ کیا گیا وہ بھی حسد تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار اس لیے کیا تھا کہ اس کے دل میں حسد تھا حضرت آدم کے بارے میں، تو گویا کہ حسد پہلے تھا، سجدے سے انکار بعد میں تھا۔ اسی طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، قتل کا گناہ بعد میں ہوا، پہلے اس کے دل میں حسد تھا، جس حسد کی آگ کو تسکین پہنچانے کے لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تو حسد بھی ان گناہوں میں سے ہے جس کو علماء نے مہلک گناہ شمار کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور عام طور پر جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے بارے میں دل کے اندر اتنا جلدی حسد آ جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ کہ اس کے لیے دعائے خیر کرے اور اللہ تعالیٰ سے مزید اس کی خوشی کی، نعمتوں کی اضافے اور برکت کی دعا کرے۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری اس کے دل سے نکال دیں گے۔ اور دوسرا گناہ اس روایت میں ہے چغل خوری کرنا، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، دوسرے لفظوں میں جس کو منافقت کہتے ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنی ہمدردی جتلانا جبکہ حقیقت میں کسی کا بھی خیر خواہ نہ ہو، صرف دوریاں اور نفرتیں پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو بتانا، حالانکہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں اور یہ اس میں خیانت کر رہا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ کسی کو بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات اس کو امانتاً بتا رہا ہے، اس کے لیے یہ بات آگے کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل اس چیز میں بھی بہت کمی آ رہی ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو مجلس کی بات ہوتی ہے اس کو آگے نقل کرنا شریعت کی روح سے بھی جائز نہیں، اور اس کو کبیرہ گناہ تصور کیا گیا ہے، اور اس کا کرنے والا فرمایا کہ اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تیسری بات، کہانت کرنے والا یعنی نجومی، غیب کی باتیں بتانے والا، غیب کی خبروں کے دعوے کرنے والا، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کا میرے سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔